قسمت تو دیکھ کے ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا۔ یوگیندر شکلا میرا سارا کیا کرایا مٹی میں ملانے پر تل گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال بھی گونج رہا تھا کہ کیا میں اتنی آسانی سے کوئی مزاحمت کیے بغیر ہار مان لوں؟ اپنے ہاتھ میں آئی کامیابی کی کنجی کو اتنی آسانی سے اپنے اس دشمن کے حوالے کر دوں؟ اتنی سخت تگ و دو کے بعد اپنے لیے حاصل کردہ اس فضائی ٹکٹ سے محروم ہونے کے بعد مجھے جانے پھر اس شہر سے نکل بھاگنے کا موقع مل بھی پائے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنی جیب میں موجود وہ ٹکٹ نکال کر یوگیندر کے حوالے کرنے سے کیسے انکار کروں؟ ذرا سی مزاحمت پر یہ دونوں گارڈز اپنے خودکار ہتھیاروں سے برسٹ مار کر ایک لمحے میں مجھے چھلنی کر دیں گے۔ میرا ذہن محض چند لمحوں میں یہ سب تجزیے کر چکا تھا، لیکن مجھے یوگیندر کا حکم ماننے سے گریز کی کوئی گنجائش نظر نہ آئی۔ بالآخر میں نے گہرا سانس بھر کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، مسٹر یوگیندر، اس وقت میں تمہارا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کے ہتھیاروں کے نشانے پر ہوں اور میں نے زندگی بھر صرف قلم چلایا ہے، کبھی بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ معاملہ انجام کو پہنچ جائے گا اور میرے بارے میں آپ کے تمام شکوک دور ہو جائیں گے تو آپ کو میری اس بدترین توہین کی بھرپور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یوگیندر نے میرے ہاتھ سے ٹکٹ لیتے ہوئے غور سے لگ بھگ گھورنے کے انداز میں مجھے دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ مشتعل ہو کر مجھے کھری کھری سنانے والا ہے، لیکن اس نے چند ہی لمحوں میں اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور ٹکٹ پر نظریں دوڑاتے ہی بے نیازانہ لہجے میں کہا، مجھے آپ کو زبردستی پھنسانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مسٹر روہت۔ اگر آپ واقعی پرتھوی کی موت سے لا تعلق ثابت ہوئے تو میں آپ سے خود معافی مانگ لوں گا، لیکن اس وقت تک آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی رعایت دے سکتا ہوں۔ سچ پوچھیں تو آپ کے بارے میں جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے لیے آپ کی شخصیت کی پراسراریت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ یا تو واقعی کوئی نابغہ روزگار ہستی ہیں یا پھر بہت بڑا فراڈ۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے آپ کی شخصیت کی پرتیں کھولنے پر پرتھوی کی ہلاکت کی چھان پھٹک سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ شخص حقیقی معنوں میں میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کرنے سے پہلے ہی یہ صرف اپنے قیاسات کی روشنی میں بالکل درست رخ پر پیش قدمی کر رہا ہے۔ اسے میرے خلاف گہرائی سے تحقیقات کرنے کا موقع مل گیا تو شاید مجھے پوری طرح بے نقاب کرنے میں اس سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ پہلے ہی اشارہ کر چکا ہے کہ میرے ٹھکانے کی تلاشی لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے خزانے کو خاصی محفوظ جگہ چھپایا ہے، لیکن کہیں یہ جنونی شخص میری اس خوش فہمی کو بے بنیاد ثابت نہ کر دے۔ میں نے اپنے اندیشوں کے جنگل سے واپس لوٹتے ہوئے کہا، میرے بارے میں جتنی کھوج لگانا چاہیں خوشی سے لگائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ابھی خبردار کر دیتا ہوں کہ مجھے آج دلی روانہ ہونے سے روکنا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس نے میری تنبیہ کے جواب میں یوں ہاتھ کو جنبش دی جیسے کان پر سے مکھی اڑا رہا ہو۔ پھر اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن فکر نہ کریں، آپ کا اتنی محنت سے حاصل کردہ یہ ٹکٹ ضائع نہیں جائے گا۔ پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے نارائن سے مخاطب ہوا، وارنٹ آفیسر، میری طرح آپ نے بھی ساری رات جاگتے ہوئے گزاری ہے، اب جی چاہے تو یہیں پر یا اپنے ٹھکانے پر جا کر 4-5 گھنٹے سو کر تازہ دم ہو جاؤ، لیکن جاگنے کے بعد تم اپنے گھر والوں سے 3-4 دن کی رخصت لے لینا۔ تمہیں آج شام روہت جی والے ٹکٹ پر دلی جانا ہے۔ یہ سن کر نارائن چونکا، بولا، دلی؟ لیکن کیوں سر؟ یوگیندر نے لگ بھگ لطف لینے والے لہجے میں کہا، سیر کرنے کے لیے۔ دلی بہت خوبصورت شہر ہے، وہاں خوب گھومنا پھرنا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تمہیں دلی پہنچ کر مسٹر روہت کا یہ اسپیشل سیکیورٹی پاس اور ان کا یہ شناخت نامہ میرے اسسٹنٹ سکھونت سنگھ کے حوالے کرنا ہے۔ میں اسے ٹرنک کال پر تمہارے بارے میں ہدایت دے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں سکھونت کے حوالے کر کے تم اگلی ہدایت ملنے تک دلی میں سیر و تفریح کے لیے آزاد ہو گئے۔ سکھونت تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کرے گا اور کام مکمل ہو جانے پر تمہیں واپس آنے والی پرواز میں بھی بٹھا دے گا۔ فکر نہ کرنا، تمہارا دلی کا یہ ٹرپ نہ صرف تمہارے ورکنگ ڈیز میں شمار ہوگا بلکہ تمہیں TADA بھی ملے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے جانچ کرنے والی نظروں سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اب تو خوش ہیں روہت جی؟ میں آپ کے اس ٹکٹ کو آپ کی جلد از جلد گلو خلاصی کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میرا اسسٹنٹ 1-2 دن کے اندر آپ کی ان دونوں دستاویزات کی چھان بین کرے گا اور ڈپٹی ڈائریکٹر لکشمن نرولا کے بنگلے کا چکر لگا کر آپ کے بارے میں پوچھ لے گا۔ آپ واقعی نرولا خاندان کے ملازم نکلے اور یہ دونوں دستاویزات بھی آپ کے بیان کے عین مطابق
درست نکلی تو سکھونت انہیں نارائن چٹرجی کے ہاتھ واپس بھجوا دے گا، اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ اس دوران میں میرا ذہن بدلتی صورتحال کا مسلسل باریک بینی سے تجزیہ کر رہا تھا۔ معاملہ بہت غلط رخ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سیکیورٹی پاس کے درست ہونے کی تصدیق تو خیر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس پہ انجینئر میرا دعویٰ جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ راگنی دیوی اپنے آبائی شہر سے واپس آ گئی تو وہ بھی میرے بیان کی تصدیق کر دے گی، لیکن میرے شناخت نامے کی تصدیق والی بات خطرناک ہے۔ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے خواہ اس کی تیاری میں کتنی بھی احتیاط سے کام لیا ہو، خواہ اس پتے پر میرا فرضی خاندان واقعی موجود ہو، لیکن باریک بینی سے تحقیق کی گئی تو اصلیت کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، خصوصاً ایسی صورتحال میں کہ میں نے کبھی اپنے اس گھر میں قدم نہیں رکھا اور گلی محلے والوں نے کبھی میری شکل نہیں دیکھی۔ پتہ جھوٹا نکلا تو یہ گھاگ لوگ یہ پتہ لگانے میں جٹ جائیں گے کہ اس سارے انتظام کے پیچھے اصل میں کون ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور میرے وطن کی سلامتی کے لیے جان کی بازی لگانے والے میرے ساتھ ہی مشکل میں پڑ جائیں۔ معاملہ وہاں تک نہ بھی پہنچا تو کم از کم میرے ڈھونگ سے تو پردہ اٹھ ہی جائے گا، اس کے بعد جانے میرا کیا حشر ہوں۔ لیکن مجھے اپنے انجام سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں اپنے وطن کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم بلکہ ناگزیر وہ معلومات متعلقہ لوگوں تک پہنچانے میں ناکام ہو جاؤں گا جو میں نے اتنے دنوں کی محنت بلکہ جان کی بازی لگا کر اکٹھی کی ہیں، اور میری یہ ناکامی خدا نخواستہ میرے وطن کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد سے میرے ذہن میں بار بار یہی خیال چکراتا رہا کہ مجھے ہر قیمت پر یہ سب ہونے سے روکنا ہے، لیکن ساتھ یہ سوال بھی میرے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا کہ میں یہ سب کیسے کروں۔ میں پہلے پوری طرح جائزہ لے چکا ہوں، دونوں سٹین گن بردار گارڈز پوری طرح چوکس دکھائی دے رہے ہیں۔ نارائن چٹرجی کے پاس تو سروس ریوالور ہے ہی، یہ لومڑی صفت یوگندر بھی نہتا نہیں ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ 4 افراد پوری طرح چوکنا ہیں اور میری ہر حرکت پر ان کی گہری نظر ہے۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں فی الحال کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ کوئی بھی ناکام کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی اور میرے ہلاک یا ناکارہ ہونے کا سیدھا سیدھا مطلب میرے مشن کی ناکامی ہوگی۔ لہٰذا کسی مناسب موقع کے انتظار کے سوا میرے پاس فی الحال کوئی اور چارہ نہیں۔ لیکن ان حالات میں کیا میں ایسے کسی انتظار کا متحمل ہو بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ نارائن یہ دونوں دستاویزات لے کر دلی جانے والی پرواز پر سوار ہو گیا تو میں کچھ بھی نہ کر پاؤں گا۔ جس دوران میں میرے ذہن میں اضطراب انگیز خیالات کے یہ بھنور پیدا ہو رہے تھے، یوگندر نہایت سکون سے ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے وہ تحریری رقعہ نارائن کے حوالے کر دیا، بولا تمہیں یہ پرچہ سکھونت سنگھ کے حوالے کرنا ہے، وہ ایئرپورٹ پر تمہیں لینے آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ کی ان ساری بے مقصد کارروائیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے مسٹر یوگندر، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید شرلاک ہومز کے ناول ضرورت سے زیادہ پڑھ لینے کی وجہ سے بلا وجہ بال کی کھال نکالنے کا جنون تمہارے دماغ پر قابض ہو چکا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اتنے ذمہ دار افسر کو ڈیوٹی سے ہٹانے اور خامخواہ جہاز پر چڑھا کر کئی دن کے لیے دلی بھجوانے کی بجائے ایک ٹرنک کال ملوا کر ایئر چیف مارشل ایس پی انجینئر سے بات کرتا اور اس سے پوچھتا کہ کیا آپ نے روہت شیکھر نامی کسی شخص کو اپنے دستخط کے ساتھ اس طرح کا اسپیشل سیکیورٹی پاس جاری کیا ہے، اور اگر جاری کیا ہے تو کیوں؟ میں آپ کو سورگ باشی لکشمن نرولا کے بنگلے کا فون نمبر بھی دے سکتا ہوں، آپ راگنی میڈم سے پوچھ لیں کہ میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہا ہوں۔ چند منٹوں میں میرے دعووں کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی اور اس غیر ضروری کارروائی پر غریب قوم کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر یوگندر کے چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ ابھری، بولا اس قیمتی رائے کا شکریہ مسٹر روہت، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہاں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ سب تو میں آپ کے یہاں رنگ ڈھنگ اور آن بان شان دیکھ کر کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ آپ سے ملنے والا ہر شخص آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بات آپ کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے کافی ہے، مجھے تو آپ کوئی بہت ہی بڑے کاریگر لگ رہے ہیں، ورنہ کرشنا مینن جیسا گھاگ شخص ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ اس کی بات سن کر میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ ایک بار پھر میری توہین پر اتر آئے ہیں مسٹر یوگندر، آپ جب تک اپنی خیالی قلع بازیوں کو سچ ثابت نہیں کر دیتے آپ کو اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں ایک بار پھر انتباہ کرتا ہوں کہ آپ کو بہت جلد ان تمام حرکتوں کی کڑی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوگندر نے میری بات سن کر کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں روہت جی، میرا خیال ہے آپ کی گردن پکڑنے کے لیے تو پرتھوی کی موت ہی کافی ہے۔ میں نے اب تک جو تفتیش کی ہے اس میں واضح اشارے ملے ہیں کہ اسے قتل کر کے حادثے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے، اب صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کارستانی کس کی ہے۔
اس کے لہجے میں کوئی ایسی چیز پنہا تھی جس نے مجھے بری طرح مضطرب کر دیا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ بلا اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور یہ میری طرف سے پوری طرح مطمئن ہونے تک مجھے آزاد بھی نہیں چھوڑے گی۔ میرا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یوگندر نے میرا سیکیورٹی پاس اور شناخت نامہ ایک بھورے لفافے میں ڈال کر اس پر لاکھ کی مہر لگائی، اور پھر ایئر ٹکٹ اور اپنے ہدایتی رقے سمیت نارائن کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ چاروں مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہال میں کھلنے والے ایک دروازے پر پہنچے۔ افقی زاویے پر کھینچ کر مضبوط دھاتی کنڈلی کھولی گئی۔ قدیم لکڑی کے موٹے پٹ کھلے تو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہونے والا ایک کشادہ کمرہ ہمارے سامنے تھا۔ پہلے یوگندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بٹن دبا کر برقی قمقمہ روشن کیا تو سامنے دو بھاری بھرکم مسہریاں بچھی ہوئی دکھائی دی۔ یوگندر نے کمرے سے باہر آ کر گمبھیر لہجے میں کہا، لیجیے مسٹر روہت، آپ جب تک میرے مہمان ہیں آپ اس کمرے میں قیام کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ طہارت خانہ کمرے میں ہی موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے پر دستک دیں۔ ایک چاقو چوبند گارڈ ہر وقت دروازے کے باہر تعینات رہے گا۔ احتجاج اور مزاحمت کے مراحل گفتگو میں پہلے ہی گزر چکے تھے۔ میں کچھ کہے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ایک مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران میں میری نظریں جائزہ لے چکی تھیں کہ کمرے کی دونوں کھڑکیوں پر موٹی موٹی فولادی سلاخیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے دروازہ بند ہونے اور بھاری سلاخ گھسیٹ کر کنڈی لگائے جانے کی آواز سنی، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو میرا ذہن گویا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم رہا، جیسے میں ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوا ہوں اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ پھر مجھے ایک عجیب طرح کی تھکن، شکست خوردہ سی مایوسی کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ لگتا ہے بازی پوری طرح سے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ترپ کے سارے پتے رائے گاں ہو گئے ہیں۔ اب ناکامی اور نامرادی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اسی کیفیت میں بستر پر دراز ہو گیا۔ تکیہ میرے جسم کے نیچے دب کر ٹیڑھا ہو گیا، لیکن میں نے اسے سیدھا کرنے کی زحمت نہ کی۔ میں نے اپنے دماغ کو تفکر اور تشویش سے مکمل آزاد چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ دل بری طرح بھاری ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ محض چند گھنٹوں میں میری شاندار فتح ایک عبرتناک شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اور سب سے اذیتناک بات یہ تھی کہ میں نے بظاہر کسی سنگین غلطی کا ارتکاب بھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کب بے ساختہ میری آنکھیں بہہ نکلیں، دل سے بار بار ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی اور آنسوں کے ریلے امڈے چلے آتے تھے۔ میں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس وقت دل کا غبار آنکھوں کے راستے بہہ جانا ہی مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے اور دل کو ایک سکون سا ہو گیا۔ اگر میرے خالق اور مالک کی یہی مرضی اور منشا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور اس اجنبی ملک کے دور دراز گوشے میں بے بسی کے عالم میں اپنی موت کا انتظار کروں، تو میری کیا مجال ہے کہ اس خدائی فیصلے کی خلاف ورزی کروں۔ لیکن مجھے اس حال تک پہنچانے والے اسی رب نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے بھی تو منع کیا ہے۔ وہ جو پتھر کی کوکھ میں قید اپنی ننھی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے، اس کے لیے مجھے ان سازگار حالات سے نجات دلانا کیا مشکل ہے۔ اتنا تو میرے بس میں ہے نا کہ اس کی بارگاہ میں رحم کی بھیک مانگوں، غیبی مدد کی فریاد کروں۔ وہی تو ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ مصیبت اور آزمائش میرے مقدر میں طویل عرصے یا ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس معمولی سی شکست اور ناکامی پر مایوسی کا اظہار کروں، جبکہ وہ ذات پاک اس سے قبل مجھے ہزاروں کامیابیوں سے ہمکنار کر چکی ہے۔ ہاں، اس رحیم و کریم سے رحم و کرم اور فراواں فضل کی التجا کرنے کی مجھے مکمل آزادی ہے، اور دل میں یہ امید رکھنا بھی لازم ہے کہ میری کسی بھی پرخلوص آہ سے باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے اچانک میرا دل بھر آیا اور میری آنکھیں بہہ نکلی۔ پھر تو جیسے ساون بھادوں بیک وقت برسنے لگے۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک طرف میری آنکھیں رب کریم کی بارگاہ میں گریا کنا تھیں، تو دوسری طرف میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ رحمت باری کے لیے فریادیں کیے جا رہا تھا۔ جانے کب اسی کیفیت میں آنکھ لگ گئی۔ کئی گھنٹوں کی پرسکون نیند کے بعد شاید کسی کھٹکے سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ مجھے یہ ادراک کرنے میں کئی لمحے لگے کہ میں کہاں ہوں اور مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ کھلی کھڑکی سے کمرے میں آتی قدرتی روشنی سے اندازہ ہوا کہ سویرا ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میں نے قوت سماعت پر زور ڈالتے ہوئے بند دروازے سے باہر کی سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے مکمل سناٹا ملا۔ یوگندر کے دعوے کے مطابق 2 مسلح گارڈز دروازے کے پہرے پر تعینات تھے، اور وہ مستعدی سے اپنے فرائض چابک دستی سے نبھا بھی رہے تھے، تو وہ آپس میں کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ میں مسہری سے اتر کر مسہری کے ساتھ والی کھلی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ موٹی سلاخوں کے پار دکھائی دینے والا باغیچہ کسی زمانے میں یقیناً دیدہ زیب اور روح پرور منظر پیش کرتا ہوگا، لیکن اب وہاں بے ترتیبی سے خودرو جھاڑیاں اور بوٹے اگے ہوئے تھے۔
میں نے اندیشوں کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے ان پودوں کو پہچاننے کی کوشش کی اور کئی ایک کو شناخت بھی کر لیا۔ ان میں سے ایک تو کھڑکی کے اتنے قریب اگا ہوا تھا کہ میں اسے ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکتا تھا۔ وہ دھتورے کا پودا تھا جو میرے علم کے مطابق کئی اہم طبی خواص رکھتا ہے۔ اس پودے کے بگل نما ہلکے نیلے اور سفید پھولوں کے علاوہ اخروٹ برابر جسامت کا کانٹے دار پھل اس کی خاص پہچان ہے۔ اس وقت بھی کئی خشک پھل شاخوں سے لٹکے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سلاخوں سے ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی کوشش کی تو ایک شاخ میری گرفت میں آ گئی جس پر ایک خشک خاردار پھل موجود تھا۔ میں نے کانٹے سے بچتے ہوئے وہ پھل توڑ لیا اور شاخ کو آزاد کر دیا۔ میرے پاس انتظار کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا مسہری پر بیٹھ کر میں نے وہ پھل اپنے سامنے رکھ لیا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ اس دوران میں میرا دماغ اس پھل کے طبی خواص ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد اتنا یاد آیا کہ اس کے بیج دمہ، نزلہ اور کھانسی وغیرہ کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے کانٹوں سے بچتے ہوئے ہلکا سا زور لگایا اور دبا کر پھل کو درمیان سے کھول لیا۔ پھل کا اندرونی حصہ 4 خانوں پر مشتمل تھا جس میں کالے رنگ کے بیج بھرے ہوئے تھے۔ ان کی مجموعی تعداد کم از کم 100 کے لگ بھگ تو ضرور رہی ہوگی۔ اس دوران میرا ذہن ان بیجوں کے حوالے سے کوئی ایسی خاصیت یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو انتہائی غیر معمولی تھی۔ بالآخر مجھے یاد آ گیا کہ ان بیجوں کی وہ خصوصیت کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ تمام بیج اپنے لباس کی جیب میں الٹ کر پھل کا کانٹے دار چھلکا مسہری کے نیچے پھینک دیا۔ میں اگلے گھنٹے تک کبھی مسہری کے سرہانے سے ٹیک لگائے اور کبھی نیم دراز حالت میں صورتحال میں کسی تبدیلی کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر دروازے پر کچھ کھٹپٹ ہوئی۔ سلاخدار کنڈی گھسیٹ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے مسہری سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ کھلے دروازے کے باہر سٹین گن سے لیس گارڈز دکھائی دے رہے تھے۔ یہ رات والے گارڈز نہیں تھے، البتہ دونوں چاقو چوبند اور مستعد تھے۔ ان کے مہلک آتشی ہتھیاروں کا رخ میری ہی طرف تھا۔ بالآخر ان میں سے ایک کرخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، چلو تم کو یوگندر سر بلاتا ہے۔ اس کے لہجے سے میں اتنا ہی اندازہ لگا پایا کہ ہندی اس کی مادری زبان نہیں ہے۔ کسی قسم کی مزاحمت ان دونوں کو مشتعل کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی، لہٰذا میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھا یوگندر کے کمرے کی طرف بڑھا جس کا دروازہ کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ یوگندر میز کے عقب میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ناشتہ سجا ہوا ہے، لیکن عین اس وقت میری نظر قریبی کرسی پر براجمان لامبا پر پڑی۔ وہ مکمل وردی میں تھا اور اس کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے پرنام کیا۔ میں نے باوقار انداز میں جواب دیا۔ عین اسی وقت یوگندر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، کچھ نیند پوری ہوئی مسٹر روہت؟ اب اپنے لامبا جی کو بتا دیں کہ میں نے آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ آپ کی سلامتی کی طرف سے کافی فکر مند ہے۔ اس کے آخری جملے میں گہرا طنز تھا۔ میں نے یوگندر کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ اس لیے میری طرف سے فکر مند ہے مسٹر یوگندر کہ یہ کئی دن پہلے میرے حوالے سے مکمل چھان بین کر کے مطمئن ہو چکے ہیں۔ میں بے قصور ہوں اور اس ملک کا ایک معزز اور معتبر شہری ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے دیہاتی پولیس چوکی کے انچارج والا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ پہلے مشکوک افراد کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دو، پھر ان کا گلا پکڑ کر ان سے قبول کروانے کی کوشش کرو کہ وہی مجرم ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے باوجود آپ ابھی تک انگریز سرکار کے دور کی پولیس والے ہتھ کنڈے آزمانے پر یقین رکھتے ہیں۔ میری طرف سے شدید تنقید کے باوجود یوگندر کے چہرے سے مسکراہٹ نہ دور ہوئی۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، یہ سب گلے شکوے ہوتے رہیں گے مسٹر روہت، فی الحال تو میرے ساتھ مل کر ناشتہ کریں۔ یہاں آپ کو کمانڈنٹ ہاؤس والا پرتکلف ناشتہ تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ قائم مقام باورچی نے انڈا توس اور چائے کا بندوبست کیا ہے، میری طرح گزارا کر لیں۔ مجھے اس وقت اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے مزید بحث میں الجھنے کی بجائے پیٹ بھرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ درپیش صورتحال کے پیش نظر خدا جانے پھر کب پیٹ بھرنا نصیب ہو۔ میں نے یوگندر کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ہاتھ چلائے اور اپنی ٹینکی ایندھن سے حتی الامکان پر کر لی۔ اس دوران میں یوگندر نے لامبا کو بھی رسمن ناشتے میں شرکت کی دعوت دی، تاہم اس نے پیٹ بھرا ہونے کا عذر کیا، البتہ چائے پینے کی حامی بھر لی۔ ناشتے کے دوران میں یوگندر دوستانہ انداز میں ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ بیشتر وقت میں اس کا مخاطب لامبا ہی تھا۔ اس دوران میں اس نے ایک بار بھی درپیش سنگین معاملے پر بات نہیں کی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی یوگندر نے دونوں گارڈز کو اشارہ کیا، وہ دونوں اپنی گنے شانے سے لٹکا کر آگے بڑھے اور برتن سمیٹنے لگے۔ اس دوران میں یوگندر نے اپنی شکستہ ہندی زبان میں انہیں حکم دیا کہ وہ باہر تعینات دونوں گارڈز کو نیند پوری کرنے کے لیے چھٹی دے دیں اور خود ان کی جگہ چوکی پہرے پر تعینات ہو جائیں۔
یہ سنتے ہی میرا دل فرتے ہے جان سے بری طرح دھڑکا۔ جوگندر جیسے گرگ باراں دیدہ شخص کی طرف سے ایسی حماقت کی میں خواب میں بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ پر اپنی جرت اور بہادری کی دھاک بٹھانا چاہتا ہو، یا پھر شاید اسے واقعی میری طرف سے اتنا سنگین خطرہ محسوس نہ ہوا ہو کہ 2 مسلح گارڈز مستقل میرے سر پر تعینات رکھتا، یا پھر شاید دن کی روشنی نے اس کا خود پر اعتماد بڑھا دیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس کی بے خوفی کچھ اتنی بے جا بھی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بھرا ہوا پستول یا ریوالور ہمہ وقت اس کے ہاتھ کی پہنچ میں ہوگا۔ لامبا کے بغلی ہولسٹر میں موجود پستول کو بھی وہ بجا طور پر اپنے ہی تابع سمجھ رہا ہوگا۔ یہی نہیں، دونوں بلکہ چاروں سٹین گن بردار گارڈز بھی اس کی ایک پکار پر لمحوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ جوگندر کو اپنے کسبل پر بھروسہ ہوگا۔ اس کا دبلا پتلا لیکن گٹھا ہوا بدن بتا رہا تھا کہ وہ بھاگ دوڑ اور کثرت کا عادی ہے۔ اپنے پیشے کی مناسبت سے وہ جسمانی فنون حرب میں طاق رہا ہوگا۔ اس کا یقین اتنا غلط بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسا پکی عمر اور بظاہر عام سی جسامت کا نہتہ شخص 2 تربیت یافتہ جنگجوؤں سے الجھ کر اپنی شامت کو دعوت نہیں دے گا۔ اس دوران میں جوگندر پان کی ڈبیا سے ایک گلوری لے کر منہ میں رکھ چکا تھا اور گہری نظروں سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کئی بار منہ چلانے کے بعد اس نے لامبا کو مخاطب کر کے کہا، ماسٹر وارنٹ آفیسر مسٹر لامبا، اجازت ہو تو سارجنٹ پرتھوی کی افسوسناک موت کے معاملے میں تفصیل سے بات ہو جائے۔ اس کی بات سن کر لامبا نے اسبات میں سر ہلایا۔ جوگندر نے فوراً ہی بات آگے بڑھائی، بولا، مسٹر لامبا، آپ کی درخواست پر میں مسٹر روہت کو فی الحال سنگین شک کی بنا پر زیر حراست ملزم کی بجائے صرف زیر تفتیش فریق کی حیثیت سے پوچھ گچھ کا حصہ بنا رہا ہوں۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی لامبا نے کہا، میری بات رکھنے پر میں آپ کا بے حد ممنون ہوں مسٹر جوگندر۔ آپ کو اپنے فرض کی بجاوری میں اس کیس کی بھرپور چھان بین کا پورا حق حاصل ہے، لیکن میں آپ کو مسٹر روہت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر آپ سے مکمل تعاون کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے اپنے بے قصور ہونے کے بارے میں میرا اطمینان ہو جانے تک مجھ سے مکمل اور غیر مشروط تعاون کیا ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر اتنی معزز شخصیت سے سختی برتنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ جوگندر کے تاثرات سے قطعاً نہیں لگا کہ وہ لامبا کی طرف سے پیش کی گئی میری صفائی سے ذرا بھی متاثر ہوا ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر گھمبیر لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں اس کیس کی وہ چیدہ چیدہ باتیں دہرا رہا ہوں جو اس کیس کے حوالے سے مجھے مہیا کی گئی ہیں اور جو میں نے یہاں آ کر اپنی تفتیش سے اکٹھی کی ہیں۔ پہلے آپ دونوں غور سے سن لیں، پھر آپ دونوں کو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے وضاحت کا پورا موقع دوں گا۔ لامبا نے اسبات میں سر ہلایا، تاہم میں نے اس کی بھی زحمت نہ کی۔ جوگندر نے بولنا شروع کیا،